اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں ان کے پاکستان کے سربراہ فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ یہ مقدمات نہ مجھ پر بنتے ہیں نہ عامر بھائی پر بنتے ہیں، اور یہ واضح رہے کہ یہ مقدمہ غداری کا ہے۔ ہم غداری کے اس الزام کو لے کر بھی یقین مانیے کہ زندہ نہیں رہنا چاہتے، عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست فیصلہ کرے۔ 23 اگست کے اقدام کے بعد ہم نے نیک نیتی سے، خلوص دل سے ایک غیر معمولی، ایک بہت بڑا اقدام، بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد یہ گنجائش بند نہیں ہے کہ ہمارے خلاف یہ مقدمہ قائم رہے۔ عدالت تو اپنی کارروائی کرے گی جب عدالت میں یہ مقدمہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اب صلاح مشورہ کیا، ہم بھی آ گئے عدالت میں آج۔ اب اسے جو بھی کہیں، دیر آئے درست آئے، بہرحال ہم آ گئے۔ لیکن ہم نے 23 اگست سے لے کر آج تک انتظار کیا۔ اگر ہم پہ غداری کا الزام ہے تو پھر یہ مائنس لندن کا فارمولہ نہیں ہے، پھر یہ مائنس MQM کا فارمولہ ہے بھائی، ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ تو یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے، حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے کہ یہ مقدمہ 22 اگست کا مقدمہ ہم پر نہیں بنتا۔ 23 اگست کے اقدام اور پالیسی کے بعد اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، ان لوگوں کا نام نکالا جانا چاہیے۔ اگر ان کا نام نہیں نکالا جاتا، اس پر پالیسی نظر ثانی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب بھی غدار ہیں، MQM بھی غدار ہے، سارے مہاجر غدار ہیں، سارے مظلوم غدار ہیں، اور کوئی محب وطن نہیں۔ اور یہ پھر سرٹیفکیٹ جاری کیا جا رہا ہے غداری کا اور حب الوطنی کا۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے۔ 23 اگست کے اقدام کے بعد 22 اگست کا الزام ہم پر جھوٹا الزام ہے، پروپیگنڈا ہے، ہمارا میڈیا ٹرائل ہے۔ یہ جو نان بیلیبل وارنٹ ہے، یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں عدالت سے ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ اپنی کارروائی بجا طور پر کر رہی ہے، اور ہم اسی کے احترام میں آج آ بھی گئے۔ لیکن یہ حکومت کو ہم نے اسپیس دی، حکومت بھی ہمیں اسپیس دے، ریاستی اداروں کو ہم نے اسپیس دی کہ وہ فیصلہ کریں، ہمیں بھی اسپیس ملنی چاہیے، ہمیں ہمارے دفاتر واپس ملنے چاہیے، ہمارے لاپتہ ساتھی بازیاب ہونے چاہیے، جو ماوراء عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو 1100 اور سینکڑوں بے گناہ ہمارے کارکنان پابند سلاسل ہیں، ان کے مقدمات پر نظر ثانی ہونی چاہیے، یا تو وہ چلنے چاہیے، یا ان میں ضمانتیں ہونی چاہیے، یا ان پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور وہ مقدمات اگر بنیادی طور پر بغیر ثبوت و شواہد کے ہیں، صرف الزام پر ہیں، پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہیں، میڈیا ٹرائل کی بنیاد پر ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا سارا ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ نے فیصلہ اچانک کیوں کیا؟ کیا ڈی جی رینجرز کو ٹاسک دیا گیا آپ کی گرفتاری کا عدالت کی طرف سے، اس لیے آپ بیل کروائی ہے؟ یہ ساری باتیں بہت ثانوی ہیں، ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی کہا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، اور ہم عدالت کے بلانے پر آئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارا ایک مشاورتی عمل ہے، اور اس مشاورتی عمل میں ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم حکومت اور ریاستی اداروں کو ہم نے اسپیس دی تھی، وقت دیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے، کس پر غداری کا الزام لگنا چاہیے۔ اور اگر غداری کا یہ الزام لگا تھا تو 23 اگست کے ہمارے اقدام کے بعد 24 اگست کو ہمیں پھر گرفتار کر لینا چاہیے تھا، ہمیں 22 اگست کی رات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بھائی، اگر اس مقدمے میں ہمیں رکھنا تھا تو۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اب اگر یہ فیصلہ کسی سیاسی مصلحت، سیاسی وجہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے، ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ ہم ایک سیاسی، ایک جمہوریت پسند، ایک امن پسند جماعت ہیں، اور ہم نے 23 اگست کے بعد ہر وہ اقدام کیا ہے
جو نہ صرف ہماری حب الوطنی کے دعووں کے مطابق ہے بلکہ ہم نے کہا کہ پرامن عدم تصادم. فاروق ستار ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بنائے گئے تمام مقدمات سیاسی ہیں.